I'd like to introduce our moderator, Najeeba Arif, a writer, poet, and academic. She has authored 12 books and 50 research papers published in national and international journals. Currently, she is professor and chairperson of the Department of Urdu at the International Islamic University, Islamabad. May I request Fateh Muhammad Malik Sahib to please come on stage. خواتین و حضرات السلام علیکم. آج کے اس سیشن میں ہم ایک ایسی شخصیت کو یاد کر رہے ہیں جن کی ایک حیثیت تو بہت نمایاں رہی اور ہم سب اردو زبان و ادب کے طالب علم کی حیثیت سے اس سے واقف ہیں. وہ ان کی لغت نویس کی حیثیت ہے, محققانہ حیثیت ہے. وہ ایک طویل عرصے تک اردو لغت بورڈ سے وابستہ رہے. انہوں نے 2 بہت وسیع لغات مرتب کی ہیں. ان میں سے ایک آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے زیر اہتمام شائع ہوئی اور دوسری مقتدرہ قومی زبان نے فرہنگ تلفظ کے عنوان سے شائع کی. اس کے علاوہ بھی زبان اور زباندانی کے حوالے سے ان کے بہت سے مضامین, مقالات چھپتے رہے ہیں. لیکن آج ہم جس جہد پر بات کرنے والے ہیں اس سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے, اور وہ ہے ان کی تخلیقی نثر نگاری جو مزاح اور شگفتہ نثر کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی ہے. اور ان کی یہ ایک کتاب ہے جس کا ذکر آج رہے گا, نوک جھوک کے عنوان سے. اس میں ان کے شگفتہ خاکے ہیں جو ان کی زبان دانی کے بھی عکاس ہیں, اور اس خوش مزاجی, اس ظرافت, اس شگفتگی کے بھی جو ان کی شخصیت کا حصہ تھی اور ان کی نثر میں بھی وہ نمایاں ہوئی. اس سیشن میں جو لوگ شریک ہیں وہ حقیقتاً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. حسینہ معین صاحبہ ہیں, محترم فتح محمد ملک صاحب ہیں, اور محترم انور مقصود صاحب ہیں. شکریہ. اور یہ تینوں شخصیات ایسی ہیں کہ مجھ سے کہیں زیادہ حقی صاحب کو جانتی ہیں, ان کے بارے میں بات کرنے کی حقدار ہیں. تو میری کوشش اور خواہش یہی ہوگی کہ حقی صاحب کے بارے میں جتنی بھی گفتگو ہو ہم زیادہ سے زیادہ ان سے سن سکیں. سیشن میں سب سے پہلے حسینہ آپا ان کے بارے میں ایک تحریر لکھ کر لائی ہیں, وہ پڑھیں گی اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سیشن ہوگا. جی حسینہ. السلام علیکم خواتین و حضرات. اصل میں مجھے کل ہی پتہ چلا کہ مجھے اس پروگرام میں بولنا ہے. ان کے بیٹے کا فون آیا کہ آپ کو ابا کے بارے میں ضرور بولنا ہے, اور چونکہ میرے اوپر بہت بڑا قرض ہے ان کا, اس لیے میں وہ قرض آج ادا کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ ان کی والدہ سلمہ آپا نے مجھے پڑھایا ہے, میری پروفیسر تھیں وہ. انہوں نے مجھے پہلا ڈرامہ لکھوایا اور مجھے یہ بریک دیا جو آج میں اس مقام پہ بیٹھی ہوئی ہوں. تو یہ قرض مجھے اتارنا تھا, اس لیے میں انکار بالکل نہیں کر سکتی تھی حقی صاحب کے معاملے میں. تو تھوڑا سا میں نے لکھا رات کو, بجلی جا رہی تھی آ رہی تھی, ڈر بھی رہی تھی میں کہ پتہ نہیں بھوت آ گئے ہیں یہ کیا ہے, لیکن خیر.
حقی صاحب سے میرا تعارف براہ راست نہیں ہوا، بلکہ ان کی بیگم سلمہ حقی کے ذریعے ہوا، جو کالج میں ہماری اردو کی پروفیسر تھیں، اور اتنی مہربان پروفیسر میں نے تو کیا شاید آپ نے بھی کبھی نہ دیکھی ہوں گی۔ ان کا فرسٹ پیریڈ ہوتا تھا اردو کا، اور میں ہمیشہ لیٹ پہنچتی تھی۔ اس وقت جب کہ گھنٹی بج رہی ہوتی تھی یا بج چکی ہوتی تھی، اور سلمہ آپا اپنے رجسٹر سمیٹ رہی ہوتی تھیں، لیکن مجھے دیکھتے ہی وہ دوبارہ رجسٹر کھول کر میری پریزنٹ لگا دیتی تھیں بغیر کوئی سوال کیے ہوئے۔ ایک دن ہم کالج گیٹ سے باہر نکل رہے تھے تو اور میری مٹھی میں بس کے کرائے کے پیسے تھے۔ اسی وقت سلمہ آپا کی گاڑی آ گئی، وہ نکلی تو شان صاحب انہیں لینے آئے تھے، حقی صاحب انہیں لینے آئے تھے۔ سلمہ آپا نے میرا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں نے گھبرا کر شان صاحب کو سلام کیا۔ وہ آہستہ سے بولے کہ کیا اس بچی نے کوئی غلطی کی ہے؟ کیا شام تک اسے گھر پر بیٹھ کر پڑھاؤ گی؟ سلمہ آپا نے اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ اس بچی کو نہیں جانتے، انتہائی شریر ہے مگر پڑھنے میں اچھی ہے۔ تو شان صاحب کہنے لگے تو پھر اس کا کیا کرو گی تم؟ شان صاحب واقعی پریشان تھے۔ سلمہ آپا نے سمجھایا، بھائی گھر چھوڑ کر آئیں گے اس کو، اور کیا کریں گے؟ یہ لوگ پیسے لے کے آتی ہیں گھر سے اور کھا پی کے برابر کرتی ہیں، بس کے پیسے رہ جاتے ہیں، اگر وہ راستے میں گر جائیں تو پھر یہ کیا کریں گی؟ میں نے بہت کہا کہ سلمہ آپا میں بس پہ چلی جاؤں گی، روز ہی جاتی ہوں، مگر وہ نہیں مانی، مجھے گھر تک چھوڑنے گئی۔ راستے میں پہلی بار شان صاحب سے کچھ سوالات جوابات ہوئے جو بڑے مزیدار تھے۔ یہ تمہاری پروفیسر تمہیں ڈانٹتی ٹپٹتی تو نہیں ہے؟ میں نے گھبرا کر کہا، جی نہیں، یہ تو کبھی نہیں ڈانٹتی۔ کہنے لگے، اچھا تو یہ پڑھاتی کیسے ہیں، ذرا بتاؤ تو، کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے تمہارے؟ میں نے کہا، جی بہت اچھا پڑھاتی ہیں۔ کہنے لگے، کمال ہے، یہ کیسے اچھا پڑھاتی ہیں؟ مگر خیر، بچوں کو پڑھانا کچھ اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اب میری نالائکی کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ پروفیسر ہیں، ادب، شاعری، تنقید اور تنقیدی کتابوں کے ترجمے، بچوں کی نظمیں، کہہ مکرنیاں، غرض اردو ادب کے بابا آدم قسم کے پروفیسر ہیں۔ بعد میں بڑی شرمندگی ہوئی۔ میں نے ایک دن ڈرتے ڈرتے سلمہ آپا سے معذرت کی کہ مجھے معلوم نہیں تھا، ورنہ میں شان صاحب سے بحث نہ کرتی۔ وہ ہنسنے لگیں۔ اس روز وہ پھر مجھے گھر چھوڑنے گئی تھیں۔ راستے میں شان صاحب سے فرمائش کی کہ ہم بچی کو چھوڑنے جا رہے ہیں، چلو PIDC سے ٹھنڈی بوتل پیتے ہیں اور پان کھاتے ہیں۔ حقی صاحب نے فوراً گاڑی موڑ لی۔ ہم دونوں کو گاڑی میں چھوڑ کر پان اور ڈرنکس لینے چلے گئے۔ سلمہ آپا مجھے غالب اور میر کی شاعری کے بارے میں بتانے لگیں۔ جب کافی دیر گزر گئی تو انہیں فکر ہوئی کہ میاں چلے کہاں گئے ہیں۔ آخر مایوس ہو کر گاڑی بند کی، ٹیکسی لے کر مجھے چھوڑ کر گھر چلی گئیں۔ مجھے گھبراہٹ تھی کہ حقی صاحب کہاں کھو گئے ہوں گے، لیکن اس زمانے میں ہمارے گھر میں ٹیلی فون نہیں تھا، اس لیے معلوم نہیں ہو سکا۔ اگلے دن سلمہ آپا سے پوچھا تو کہنے لگیں وہ بھول گئے تھے۔ خود بوتل پی، پان کھایا اور ٹیکسی لے کر گھر چلے گئے۔ انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ ہم بھی ساتھ تھے۔ پھر انہوں نے شان صاحب کے بھولنے کے بہت سارے مزیدار قصے سنائے۔ میں نے سوچا کہ جو انسان ایک وقت میں 10 کام کر رہا ہوگا وہ بھولے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ دماغ کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کہانی میں نے اس لیے بھی سنائی ہے کہ آج جس جگہ میں موجود ہوں، یہ جگہ دینے کے لیے شاید اللہ میاں نے سلمہ آپا کا ذریعہ میرے لیے چنا تھا، کیونکہ جب ریڈیو پاکستان سے سارے کالجوں میں ڈرامہ کمپٹیشن کے سرکولر آئے تو سلمہ آپا نے نہ جانے کیوں مجھ سے کہا کہ تم 20 منٹ کا ایک ڈرامہ لکھ کر دے دو۔ ریڈیو پاکستان ڈراموں کا مقابلہ کر رہا ہے،
میں نے کہا مجھے ڈرامہ لکھنا نہیں آتا، مگر وہ مصر رہیں اور آخر مجھے ڈرامہ لکھ کر دینا پڑا۔ اتفاق سے وہ ڈرامہ آغا ناصر صاحب کو پسند آ گیا اور خود انہوں نے پروڈیوس کیا اور ہمارے کالج کو اول انعام مل گیا۔ میں زندگی میں ان دونوں کا احسان کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ اس کے بعد شان صاحب جب بھی ملے کہتے رہے پڑھا کرو، کتابیں پڑھا کرو، لکھا کرو، چاہے لکھ کر پھاڑ کر پھینک دو مگر لکھا ضرور کرو، اور میں نے ایسے ہی کیا تھا۔ کتابیں پڑھنا شروع کی تو جیسے کتابوں سے عشق ہو گیا تھا، ایک ختم نہیں ہوئی دوسری لے آئی۔ لکھنا اس لیے آسان ہو گیا کہ ریڈیو پاکستان والے خود ہی لکھوانے آنے لگے۔ بعد میں جب ٹی وی آیا تو اسلم اظہر صاحب نے بلوایا کہ ٹی وی کے لیے ایک ڈرامہ لکھ دو۔ حقی صاحب کے بیٹے میرے اسٹوڈنٹ تھے، ان میں سے ایک روز میرے لیے پھول بھی لایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک پھول لا کے رکھتے تھے میری میز پر۔ ہر موقع پر کارڈ پر نہایت زوردار شعر بھی لکھے ہوتے تھے۔ بہت عرصے کے بعد شایان مجھے ملے، وہ جہاز کے کیپٹن ہو گئے ماشاءاللہ۔ بہت خوش ہوئے جیسے کوئی بچھڑا ہوا دوست مل گیا ہو۔ انہیں معلوم تھا کہ میں ان کے والدین کے لیے میگزین میں لکھتی رہتی ہوں اور یہ بتا چکی ہوں کہ مجھے بنانے میں ان کے والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس وقت میں کسی پروگرام کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، انور بھی گئے تھے اس پروگرام میں۔ نہ صرف جہاز میں خاطرداری ہوئی بلکہ اگلے دن شایان کوئی 20-25 کتابیں اٹھا کے آ گئے کہ ابا اماں کی کتابیں ہیں پڑھیے گا۔ کتابوں کو دیکھ کر خوشی تو ہوئی، لیکن میں نے کہا شایان اتنا بوجھ تمہارے جہاز والے کب لے جانے دیں گے؟ لیکن اس نے سب انتظام کروا دیا۔ حقی صاحب کی کتابیں بہت قیمتی ہیں، ان کی لغات کی، شاعری کی کتابیں، کہانیوں کی کتابیں، یہ کتاب جس کا ذکر ابھی انہوں نے کیا ہے، تنقید کی کتابیں۔ شایان کی بہت ممنون ہوں کہ اس نے ایسی قیمتی کتابیں مجھے دے کر جیسے حقی صاحب کی شاگردگی میں دے دیا ہو۔ شکریہ شایان، اگر آپ یہاں ہیں تو آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ نہیں ہیں تو بھی آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ حسینہ معین صاحبہ نے حقی صاحب کی شخصیت کے ان گوشوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو عام لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتے ہیں، اور جن سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو علم و ادب کی دنیا میں بہت بڑا نام پیدا کرتے ہیں وہ اپنی شخصی زندگی میں بھی بہت بڑے ہوتے ہیں، اور شخصی حوالوں سے ان کے اندر ایسی صفات موجود ہوتی ہیں جو ان کو عظمت اور بڑائی کے مقام پر متمکن کرتی ہیں۔ اسی حوالے سے میں فتح محمد ملک صاحب سے درخواست کروں گی، وہ خود بھی ایک نقاد ہیں، ادب پر ان کی گہری نظر رہی ہے، زبان کے معاملات دیکھتے رہے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ زندگی کے چند برس میں نے مقتدرہ اردو زبان میں بسر کیے، جسے آج کل اردو زبان و ادب یا کچھ ایسا ادارہ زبان اردو کہتے ہیں۔ جس طرح سے حقی صاحب سے میرے مراسم شروع ہوئے، پھر بڑھتے چلے گئے، جب وہ یہاں سے پاکستان سے کینیڈا چلے گئے تو مجھے اپنی خوش نصیبی کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک محض اتفاق تھا کہ میں ایک ایسے ادارے میں تھا جو لغت کی کتابیں بھی شائع کیا کرتا تھا، اور اس ادارے نے اب تک جتنی کتابیں شائع کی ہیں لغت کی، ان میں سب سے بڑی اور سب سے نادر و نایاب کتاب فرہنگ تلفظ ہے، اور بڑی ضخیم کتاب ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کتاب تمام تعلیمی اداروں میں جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے وہاں اردو زبان کے تلفظ اور معنی و مفاہیم کو سمجھانے کے لیے وہ ایک سرچشمہ
इल्म साबित हो। किताब तो सरचश्मा इल्म है, लेकिन हमने उससे उस तरह से काम नहीं लिया। आजकल जब कभी कभी फ़ोन आ जाता है किसी अजीज़ दोस्त का कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है और इसे कैसे बोलते हैं और तलफ़्फ़ुज़ क्या है, तो फिर मुझे एहसास होता है कि ये कितनी ग्रां कदर तसनीफ़ है जिसे फ़रहंगे तलफ़्फ़ुज़ कहा जाता है। तो तलफ़्फ़ुज़ तो बताया ही गया है, लेकिन मफ़हूम भी मौजूद है, लुग़त भी है, उसका मफ़हूम भी है उसमें हर लफ्ज़ का, और उसका तलफ़्फ़ुज़ भी मौजूद है। अब ये बात रात भी मुझे रह के याद आती रही कि भाई मैं समझ नहीं पाया कि इतना दीदा रेज़ और इन्हिमाक के साथ काम करने वाला लुग़त नवीस इतना उम्दा शायर कैसे है, और शायरी के साथ साथ वो इस तरह का साइंसी काम किस उम्दगी से के साथ उम्र भर सर अंजाम देता रहा है। और अब उनकी शायरी लुग़त नवीसी के साथ साथ पहली मरतबा मुझे जब ये किताब नोक झोंक मिली जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने छापी है, तो मैं अब तक बहुत ही कम किताबें हैं जिन्हें एक से ज़्यादा बार पढ़ने की नौबत आती है, लेकिन शायद आपके सामने बैठ पे इस पे दो चार जुमले कहना मुश्किल महसूस हो रहे थे या क्या कि मैंने 2 बार ये किताब पढ़ी है। इस किताब के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में तंज़ व मज़ाह पे मुश्तमिल मज़ामीन हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ मुरव्वजा अंदाज़ है मुख्तलिफ़ तंज़ के, मज़ाह के, उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ ये है। ये एक ऐसी किताब है कि जिसमें न तो लफ्ज़ी बाज़ीगरी का कोई शायबा मौजूद है, न शायर और शायर की बीवी के कोई किस्से बयान किए गए हैं। आम तौर पे हमारे मज़ाह निगार इन्हीं मौज़ूआत से मज़ाह और तंज़ का मवाद हासिल करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक बहुत अच्छी बात इसके पहले हिस्से में जहाँ मज़ाहिया मज़ामीन हैं, मुझे लगी कि वो ख़ुद अफसर तो थे, तो एक चपरासी का हाल उन्होंने बयान किया है एक मज़मून में, और उसकी मज़लूमियत को बयान किया ख़ुद अपने घर में। यानी वो बताते हैं कि किस तरह से वो मुलाज़िम तो सरकारी दफ्तर में था, लेकिन हमारे यहाँ भी काम करता था, तो उसके साथ जो हुस्न सलूक होता रहा उनके घर में, उसका भी बयान है। और जो हमारे यहाँ अफसरान अपने दफ्तर के मुलाज़मीन को अपना ज़ाती मुलाज़म समझते हैं, उनका भी हाल एक तरह से नज़र आ जाता है। हमें पता चलता है कि अगर हमने इस्लाह करनी है तो इस्लाही प्रोग्राम को दफातर से और अफसरों के घरों से अगर शुरू करें तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये बहुत ही मौसर वसीला बनेगा फिर बाकी माशरे से भी इस तरह के इस्तेसाली निज़ाम को दूर करने का। लेकिन वो सारा पढ़ के ऐसा बज़रा संजी का सा एहसास होता है कि कहीं कोई मुझे ऐसा अकबर अलाहाबादी से लेके तो इन तक ऐसा मज़ा निगार तंज़ निगार याद नहीं आता इन्हें पढ़ते वक्त, जैसे इनके साथ जैसे बातों बातों में गुफ्तगू के दौरान ही कुछ ऐसे लम्हे आ जाते हैं और वो बेशतर आ जाते हैं इन मज़ामीन में कि जहाँ बात कहने के अंदाज़, सूरत हाल की तफ़हीम व ताबीर का अंदाज़ ऐसा इंसान दोस्ती का है, और उसे इस तरह से बग़ैर किसी तलख़ी के, बग़ैर किसी तंज़ के बयान करते चले जाते हैं कि पढ़ने वाले का दिल खुश होता चला जाता है। तलख़ी का एहसास नहीं होता,
لیکن یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں کام کرنے والے لوگوں پہ ذرا ایک نظر پھر ڈال لینی چاہیے ان کا یہ مضمون پڑھ کے. اب زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، چاہوں گا کہ آپ یہ کتاب خود پڑھیں. اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے بارے میں بڑا لطف اندوز ہوا، اس سے بصیرت اندوز ہوا، لیکن ٹھیک طرح سے میں اب تک کوئی ایسے الفاظ، ایسا پیرا بیان نہیں تلاش کر سکا کہ جن میں ان کے بارے میں بتاؤں کہ ان کی نوعیت کیسی ہے. وہ نوک جھوک ہے دو آدمیوں کے نام، سارے کے سارے باقی جو دوسرے حصے کے مضامین ہیں، الف اور بے کی، سمجھ لیں. اب یہ جو نوک جھوک ہے اسے پڑھتے وقت اب حیران ہوتا تھا، میں بار بار سوچتا تھا کہ یہ تو کہیں خود کلامی ہی تو نہیں ہے. یہ جو حقی صاحب کا دوسرا ہے یہ وہ خود وہ تو نہیں ہے، انہی کی شخصیت کا ایک پہلو تو نہیں ہے. اور یہ خود کلامی کا انداز جو ہے وہ اتنا پیارا ہے کہ میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ زیادہ نہیں تو آکسفورڈ یونیورسٹی کی اس تازہ کتاب جو اسی مہینے شائع ہوئی ہے اس کا آخری مضمون پڑھ لیں جس کا عنوان ہے شاعر. اور اس میں حقی صاحب اور ان کا دوسرا ہم کلام جس طرح سے گفتگو کرتا ہے اسے میں تو ٹھیک طرح سے اس کی تحسین نہیں کر سکتا کیونکہ طنز و مزاح کا میں کوئی ناقد نہیں ہوں، ایک عام پڑھنے والا ہوں، عام قاری ہوں. لیکن آپ کے لیے ایک پیراگراف لکھ کے لایا ہوں نقل کر کے، کیونکہ اس میں خود حقی صاحب کے کمالات کا بیان ہے، ایسے کمالات جنہیں ہم بھول چکے ہیں، اردو دنیا بھول چکی ہے. تو میں آپ کی سبق خراشی کے لیے دیکھتا ہوں کہ کہاں لکھا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. مکالمہ ہی ہے. الف اور بے کے درمیان مکالمہ ہے، مضمون کا عنوان ہے شاعر. تو جو ایک پیراگراف میں لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے، کوٹ: اس نے عالمی ادب کی 125 منتخب نظموں کے منظوم تراجم شائع کیے ہیں. اور یہ اس کا مطلب جہاں شان و راکہ کی ہے. تو عالمی ادب کی 125 منتخب نظموں کے منظوم تراجم شائع کیے ہیں. درپن درپن کے عنوان سے شیکسپیئر کے ڈرامے اینتونی کلیوپیٹرا کا منظوم ترجمہ بھی کیا ہے. قہر عشق کے نام سے اس نے ارتھ شاستر کا ترجمہ بھی دلی سے شائع کیا ہے اور بھگوت گیتا کا منظوم ترجمہ بھی دلی سے چھاپا ہے مالک رام انجمن نے. اس نے لکھا ہے کہ اردو میں بھگوت گیتا کا اس سے اچھا ترجمہ نہیں ہوا. بے، اب یہ الف کی بات ہے جو خود وہ ہیں اور بے بھی شاید وہی ہیں. وہ تو یہی کہیں گے، انہیں تو کتاب کسی طرح نکالنی ہی ہے، یہ فروخت کاری کے گر ہیں. یا میں نے سنا ہے انجمن نے حقیقی کتاب بھگوت گیتا اردو منظوم کئی برس دبائے رکھی. الف: ہاں، اور مترجم کو معاوضہ
मंजूम तर्जमे का दिया इतना कि जो कातिब की उजरत से कम था। बे किताब इसी काबिल होगी, मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा, अब ये सिर्फ एक उसका इक़्तिबास है। तो मुझे यूँ लगा जैसे ये मज़मून अव्वल से लेके आखिर तक हकी साहब ने ख़ुद अपने कमालात पे लिखा है, लेकिन साथ ही अपना नुक्ताचीन भी बिठा लिया। वो बे है, ये अलफ है, ये बात करते हैं और वो उस बात में से कीड़े निकालता है। तो ये किताब इस तरह की किताब है कि जिस पे गुफ्तगू कम होनी चाहिए, पढ़ी ये ज़्यादा जानी चाहिए। और क्योंकि इसके एक एक जुमले से न सिर्फ ये कि हकी साहब की शख्सियत पे रोशनी पड़ती है, बल्कि हमारे माशरे पे भी एक तरह की उस ज़माने में अगर ये था तो अब तो मुझे एतराफ़ करना चाहिए ज़्यादा ख़राब हो गया है बात। यदि जिस तरह उन्होंने लिखा है कि भगवत गीता जैसी आसमानी किताब का तर्जमा इतने अरसे तक पढ़ा रहे और शाया ही ना हो, और तर्जमा उर्दू में है और तरक्की उर्दू वाले शाया ना करें, तो तरक्की उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अंजमन मौजूद है और बड़ी फ़ाल है। अल्लाह करे कि वो हकी साहब का ये आखिरी मज़मून जो इस किताब का है पढ़ लें और फिर ऐसे कीमती मुसव्वदात को संभाल के न रख के शाया करें, और हम आपको मौका दें कि हम पढ़ें और उनसे इस्तिफ़ादा करें। बहुत जनाब फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब ने बहुत खूबी से और बहुत उम्दगी से किताब का बड़ा मरबूत और जामे तारुफ़ करवा दिया। इस बारे में बात आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास जो शख्सियत मौजूद हैं वो हमारे अहद के एक जीनियस की शख्सियत है, जिन्होंने शगुफ्ता निगारी और शगुफ्ता गोई को एक नई जहत दी है और एक तरह से तहदार गुफ्तगू और मानी खेज़ गुफ्तगू का ऐसा चलन आम लोगों तक मकबूल बना दिया है जिसकी कोई मिसाल हमें अपने अहद में और नहीं मिलती। तो मैं दरख्वास्त करूँगी आप सब के लिए, आप सब मुंतज़िर भी हैं, मोहतरम जनाब अनवर मकसूद साहब। नजीबा ने जो गुफ्तगू की तो मैं समझा उसके बाद ये शेख रशीद को बुला रही हैं। मेरा नाम ले दिया। ना मैं सियासतदान हूँ, ना मैं फ़ौजी हूँ, इसके बावजूद आप लोगों के सामने आज 2 बार आऊँगा। एक इस वक्त मौजूद हूँ और फिर 6:15 बजे दोबारा। 6:15 बजे डॉक्टर इशरत हुसैन माशियात पे बात करेंगे। हालात देख के मैं बदमाशियात पे बात करूँ। और फिर हसीना ने अभी शान साहब के भूलने का किस्सा सुनाया। शान साहब तो एक ऐसे आदमी, बहुत बड़े आदमी थे। उर्दू अदब पे जितना काम शान साहब ने किया है इस मुल्क में उसका आधा काम भी किसी ने नहीं किया। इतने बड़े आदमी थे। मगर जो भूलने वाले किस्से उनके हैं, जब शायान पैदा होने वाले थे तो सलमा बेगम ने कहा मेरे दर्द शुरू हो गए, अब तुम टैक्सी ले आओ। ये बाहर गए, टैक्सी मिली और भूल गए, दफ्तर चले गए। तो दफ्तर में इत्तला आई कि लड़का पैदा हुआ है, वो मोहल्ले वाले ले गए उनको। तो ये तो भूलते थे, मगर जो ज़िंदगी का सबसे अच्छा भूलने वाला किस्सा है वो हमारे एक जानने वाले के साथ हुआ। शान साहब उनके घर गए ईद मिलने, तो वो भी थे, उनकी बेगम भी थी और उनकी बच्ची भी थी।
تو شان صاحب نے ان کی بچی کو کہا آداب اور بیگم کو پیار کیا. اس طرح کے شان صاحب کے ہزاروں قصے ہیں. شان صاحب میرے بزرگ، میرے ساتھی، میرے دوست اکثر غالب کا ایک شعر پڑھتے تھے، خوں ہو کے جگر آنکھ سے ٹپکا نہیں ہے مرگ، رہنے دے مجھے یہاں کہ ابھی کام بہت ہے. ہمارے ساتھ بہت دن رہے اور کام بھی بہت کیا. نثار احمد فاروقی نے ایک جگہ لکھا ہے، حقی دلی کی شائستگی اور شرافت کا نمونہ ہے. ان کی رفاقت میں آپ کو یہ احساس ہوگا جیسے چھاؤں میں بیٹھے ہیں. کم گو، نرم گفتار، شیریں سخن، وزدار، ایسے خوش اتوار کہ ان کی چھوٹی موٹی کمزوریوں سے بھی انس پیدا ہو جائے. زبان کا ایسا ستھرا ذوق ہو تو شاعر ہونا فطری بات ہے. پہلی غزل 1934 میں علی گڑھ میں پڑھی، پھر پہلا مجموعہ تار پیراہن 1958 میں چھپا. اب اگر ہم ان کے کام پہ نظر ڈالیں، انتخاب بہادر شاہ ظفر 1945، سورہ اسرافیل نظر اسلام کی نظموں کے ترجمے 1953، دہلی کی شاعری 1957، خیابان پاک علاقی شاعری 1957، انجان راہی شین کا ترجمہ 1957، تار پیراہن پہلا مجموعہ 1958، نقطۂ راز پہلا مجموعہ مضامین 1972، حرف دل رس غزلیں 1979، سہانے ترانے بچوں کے لیے 1981، نظر خسرو پہلیاں اور کہہ مکرنیاں 1982، نقد و نگارش مضامین 1985، درپن عالمی ادب کی نظموں کے ترجمے 1985، قہر عشق اینٹونی کلیوپیٹرا کا منظوم ترجمہ، یادش بخیر قطعات 1986، دل کی زبان غزلیں 1992، پھول کھلے ہیں رنگ برنگے 8 سال سے 80 سال کے بچوں کے لیے 1998، ارتھ شاستر ترجمہ 1999، شاخسانے افسانے 2002، فرہنگ تلفظ کی جو بات کی ابھی سر نے 1996، لسانی مسائل 1996، بھگوت گیتا منظوم ترجمہ اردو میں 1996، مقالات ممتاز 1995، آئینہ افکار غالب پر 1995، آپس کی باتیں بچوں کے لیے 2001، آکسفورڈ کی انگلش اردو ڈکشنری نگار خانہ شخصیات کے بارے میں، نوائے ساز شکن غزلیں مضامین تنقیدی مضامین، جواہر مالا ہندی فارسی تراکیب، افسانہ در افسانہ سوانح ہے، اور نوک جھوک طنز و مزاح. اتنی کتابیں ایک آدمی لکھ کے چلا گیا ہم لوگوں کے لیے، اور اب کوئی نظر نہیں آتا. اور جو فتح صاحب نے بات کی نوک جھوک، میں نے جو اسٹاک ہے وہ شروع اسی وجہ سے کیا تھا یہ پڑھ کے کہ 2 آدمی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. یہ چھوٹا سا ان کا ہے، 2 آدمی بات کر رہے ہیں، ممکن ہے اس میں سے ایک شان صاحب ہو، شان صاحب ہی ہوں گے، کیونکہ جب اتنا لکھ چکا ہو آدمی تو بڑے بڑے ادیبوں سے نوک جھوک تو چلتی ہے. کیا دروازے پہ کوئی آہٹ ہوئی ہے؟ نہیں، تمہارے کان بجے ہیں فیض کی طرح. فیض کی طرح؟ ہاں، ایک نظم ہے چھوٹی سی پیاری سی نظم، تنہائی. پھر کوئی آیا دل ازار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. ہاں میں جانتا ہوں، میں نے پڑھی ہے. کیسی لگی؟ ہاں بڑی اچھی نظم ہے، ماسٹر پیس. تمہیں کیسی لگی؟ بس اس میں ایک نون غننے کی کمی محسوس ہوتی ہے. کیا بات کرتے ہو؟ نظم میں نون غنہ کی کمی؟ وہ کیسے؟ دیکھو، نظم کا عنوان ہے تنہائی، شاعر اکیلا بیٹھا ہے. پھر اس کا کیا مطلب گل کرو شمع بڑھا دو میں مینا و یاق وغیرہ وغیرہ. برادر، جب کوئی آنے والے ہی نہیں ہے تو پھر یہ سامان جو اس کی آمد کے لیے سجایا تھا اٹھا ہی دینا چاہیے.
مگر تم نے یہ نون غنہ کا نام لیا تو اس بیتوکی بات کا کیا مطلب؟ بھئی جب کوئی موجود ہی نہیں تھا تو یہ حکم کسے دیا جا سکتا ہے اور کس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کرو، گل کر دو، اٹھا لے جاؤ سامان یہاں سے؟ تمہاری عادت ہے مین میں ایک نکالنا، اچھی خاصی نظم میں غلطیاں نکال رہے ہو اور جانے کیا کیا بک رہے ہو، نون غنہ کا کیا ذکر، یہ کہاں سے آ گیا؟ بھئی آیا نہیں آتا تو ٹھیک تھا، شاید لکھنے والے سے رہ گیا ہو یا چھپنے میں گر گیا ہو۔ میں کچھ نہیں سمجھا سوائے اس کے کہ تم خواہ مخواہ فیض کے منہ آ رہے ہو، بلکہ سبھی اچھے اچھے شاعروں پر اعتراض کرتے ہو۔ ذرا سی بات، یہ لمبی چوڑی بحث، لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، تم کرتے ہو۔ میں نے تو مختصر بات کی تھی کہ بس ایک نون غنہ چاہیے، جب کوئی نہیں ہے تو گل کرو، نہیں گل کروں شم میں۔ اکیلے ہیں تو یہ گل کرو تو کسی اور سے کہہ رہے ہیں، پھر تنہا کیسے ہیں؟ ان کو کہنا چاہیے تھا گل کروں شم میں، ایک نون غنہ سے بات صاف ہو جاتی اور کوئی الجھن پیدا نہیں ہوتی۔ لاحول بلا کیا نقطہ نکالا ہے، دور کی کوڑی لانا شاید اسی کو کہتے ہیں، اور وہی منفی رویہ جو اہل کمال کی نسبت بے کمال لوگ اکثر روا رکھتے ہیں۔ ہائے کیا بات کہی ہے، اپنے بے خواب کواڑوں کو مقفل کر لو۔ چشم انتظار کا خوبصورت استعارہ، اس کی داد نہیں دیتے؟ حقی مطلب بے جو ہیں کیوں نہیں دیتا، مگر یہاں بھی نون غنہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ پہلے مجھے آنے دو، کر لو نہیں کر لوں۔ سارے محلے والوں کے کواڑ تو بند کروانے سے رہے۔ نظم کا عنوان ہے تنہائی۔ فضول باتیں مت کرو، یہ میری پسندیدہ نظم ہے۔ پھر کوئی آیا دل زار نہیں، کوئی نہیں۔ دیکھو دل زار بھی ذرا کھٹکتا ہے، دل بیزار ہونا چاہیے تھا۔ دل زار میں بیزار کا کنایا آپ سے آپ موجود ہے، زار کے پیچھے بیزار ذات شعور میں سے جھانکتا ہے۔ یہ ہے انتخاب الفاظ کی خوبی۔ یہ باریک فنی نکتے ہیں جو صرف ادبی لوگ جان سکتے ہیں۔ اب شان صاحب ہوئی جو بات ماننے کی ہے مان لینی چاہیے۔ دل زار ایک گھسا پٹا بھرتی کا لفظ ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ ایک دوسرے شاعر نے بھی کوئی بات پیدا کی ہے، روتا ہے ہجر میں یہ دل زار 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 اور کھینچتا ہے آہ شرر بار بار بار۔ مثالیں اور بھی بہت ملیں گی۔ ایسے ہی شعر پسند آتے ہیں۔ نظم تنہائی کی لطافت سے تم بے بہرا ہو۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں اس میں نون غنہ کی کمی ہے، یہ بڑھا دو تو نظم چست اور مکمل ہو جائے گی اور عنوان بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تمہاری فہم کا قصور ہے۔ ایک تنہائی وہ بھی ہے جو سب کے موجود ہوتے ہوئے بھی ہوتی ہے۔ سب کون؟ گھر والے یا خادم یا خدام، نوکر چاکر، شمع جلانے، مینا و آگ اٹھا کر رکھنے لے جانے والے۔ آگ کے لفظ سے تو مجھے ویسے ہی نفرت ہے۔ ساری دنیا کے ہوتے ہوئے بھی آدمی خود کو تنہا محسوس کر سکتا ہے، یہ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اہل تخیل اکیلے میں بھی تنہا نہیں رہتے، انجمن آرائی کر لیتے ہیں۔ بیزار ہو کے بیٹھ جائیں بقول غالب، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں یادوں میں بھی ایک لذت اور انتظار میں بھی ایک کیفیت، مگر اس دکھ بھرے لہجے کو دیکھیے کتنا گداس ہے۔ ہائے اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ابے ہے کون جس کو آنا تھا اور نہیں آیا؟ اب ہرگز نہیں آئے گا، بلکہ شاید کوئی بھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا، تو پھر کواڑوں میں قفل ڈالنے کی کیا ضرورت رہی، وہ بھی سارے محلے کے کواڑوں میں۔ اچھا بکو مت، کوئی ذکر نہیں ہے محلے والوں کا۔ بھئی گھر کا تو ایک ہی دروازہ ہوتا ہے، تو کواڑوں سے مراد تو گھر کے سارے کواڑ ہیں، کہیں غسل خانے یا باورچی خانے سے نہ آ جائے، مگر اسے آنا ہی نہیں ہے تو پھر کواڑوں کو مقفل کرانے کا فائدہ کیا؟ میں تمہارے ساتھ اس کا بحث ہی نہیں پڑھنا چاہتا۔ دیکھو اس موضوع پر تنہائی کی تمہیں ایک اور نظم پڑھواتا ہوں۔ پیام مشرق کھولو اور علامہ اقبال کی نظم تنہائی پڑھو۔ گر یاد بھی آ جاؤں کسی بات پہ اس کو، جی اور کسی بات سے بہلا کے نہ رہ جائے۔ اے بے خبرو اس کو دلانا تو میری یاد، وہ مجھ کو کہیں بھول کے بسرا کے نہ رہ جائے۔
شان صاحب تارے پیرہن ایسی اچھی کتاب ہے. ہمارے درمیان ان کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں, جو پیدا ہوئے تھے تو وہ ٹیکسی میں چلی, وہ یہاں موجود ہیں اور وہ جہاز بھی چلاتے ہیں. اگر یہاں ہیں تو شایان میاں اگر آپ یہاں ہیں تو ذرا آ جائیے گا. جب تک وہ یہاں آتے ہیں قصہ زمیں برسر زمیں پاک, ابھی انور مقصود صاحب نے جو فرمایا جی میں کھڑے ہو کے خطاب کرتا ہوں. اسلام آباد میں خالی کرسی مل گئی. السلام علیکم بعض خواتین حضرات, نجمہ عارف صاحبہ, حسینہ آپا, پروفیسر فتح محمد ملک اور ہمارے انور مقصود صاحب, میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ تشریف لائے اس کتاب کی اجرا پر, اور میں خاص طور پہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا بہت مشکور ہوں. اچھا, میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی اطمینان سے بات کریں, ایسا لگ رہا ہے آپ PIA کا جہاز اڑا رہے ہیں. یہ گھبراہٹ نہیں. مجھے خطاب کا نہ انداز آتا ہے نہ مخاطب, نہ مجھے کوئی تمیز ہے خطاب کی اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان. مسافروں سے بھی خطاب میں مجبوراً کرتا تھا, نوکری کی ریکوائرمنٹ تھی, لیکن وہ پیٹھ پیچھے ہوتے تھے اور میرے پیچھے PIA کی برائیاں کر رہے ہوتے تھے. بہرحال میں حقی صاحب کے تعلق میں نے یہ بھی یہ کتاب پڑھی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ, اور اس میں سب سے پہلا جو مضمون ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے. اس میں ایک صاحبہ ہیں جو اپنے ملازموں کو بہت ڈانٹتی ہیں, اور نتیجتاً ملازم جو ہے وہ نوکری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو ٹرن اوور بہت ہے ملازموں کا. تو صاحب کو یہ سوچتا ہے کہ کچھ اس کا حل نکالا جائے. وہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جو ملازم آتا ہے ان کا اگلا, اس سے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو جب تمہیں ڈانٹ پڑے تو میں تمہیں دونی دوں گا اور تم کام کرتے رہنا. تو وہ ملازم ڈانٹ کھاتا تھا اور چپ رہتا تھا اور پیسے مل جاتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ملازم کچھ دن ٹھہر گیا, اور جب ٹھہر گیا تو اس کو کام بھی آ گیا, پھر ڈانٹیں بھی کم پڑنی شروع ہوئی, تو وہ گھر کے کام کاج کو سمجھ گیا. تو اب اس کی ڈانٹوں کی جب رفتار کم ہوئی اور تعداد کم ہوئی تو پیسے ملنے کم ہو گئے. تو نوکر صاحب پریشان ہوئے, انہوں نے برتن توڑنے شروع کر دیے, اور پھر اس میں ان کی نوک جھوک جو ہے ملازم کے ساتھ کہ دیکھو صبح کی ڈانٹ کے پیسے الگ ہیں, دوپہر کی ڈانٹ کے الگ ہیں, تم ان کو سنا ملاؤ. اس طرح وہ بڑا دلچسپ مضمون ہے. اور میں صرف یہ کہوں گا کہ حقی صاحب بہت اچھے انسان تھے, بہت بیکار باپ تھے, مگر ہم ان پہ فخر کرتے ہیں. ہماری والدہ جن کا حسینہ معین صاحب نے ذکر کیا, اگر ہماری والدہ نہ ہوتی تو شاید ہم ٹرک چلا رہے ہوتے جہاز اڑانے کے بجائے, کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم کس اسکول میں پڑھتے ہیں, کس کلاس میں پڑھتے ہیں. ایک دن جوش صاحب آئے ہمارے گھر, انہوں نے پوچھا میاں تم کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگے بیٹا تم کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ اور جوش صاحب ابا کی وجہ سے بڑے لوگوں سے ملاقات رہتی تھی, جوش, فیض, رئیس امبروی, جان ایلیا, یہ ہمارے گھر آتے تھے. ایک قصہ بڑا دلچسپ ہے. جوش صاحب ایک دن شام کو مغرب کے وقت ہمارے گھر آئے. میں بہت نماز پڑھتا تھا بچپن میں, 8 سال 10 سال کا تھا اور نماز پڑھتا تھا. تو میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا, جوش صاحب آ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے. جب میں نے سلام کیا تو میں نے ان کو اداب کیا. کہنے لگے جیت رہو میاں, مگر ارے صاحبزادے پہلے گناہ تو کر لو. تو ایسے بہت سے واقعات ہوتے تھے. فیض صاحب میرے برابر بیٹھ کے انہوں نے یہ نظمیں جو پڑھی ہیں میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے سنی ہیں, اور یہ ہمیں شرف ہے. اس لیے میں ابا پہ فخر ہے کہ ہم ان کے ذریعے اتنے لوگوں سے ملے. اور بھول کا جہاں تک تعلق ہے, اسلم حضرت صاحب نے ایک تقریب میں کہا تھا کہ تمام ذہین لوگ بھلکڑ ہوتے ہیں. ایک پروفیسر کا انہوں نے قصہ سنایا. ابا کی یاد میں ایک جلسہ تھا اکیڈمی ادبیات میں, تو وہاں اسلم حضرت صاحب مہمان خصوصی تھے. کہنے لگے کہ جو لوگ بھی ذہین ہوتے ہیں وہ بھلکڑ ہوتے ہیں. تو حقی صاحب بھی اس لیے بھلکڑ تھے کہ وہ ذہین تھے. اور ایک قصہ میں سنا دیتا ہوں کہ صبح انہوں نے ناشتہ کیا, روز 2 انڈے کھاتے تھے,
और अंडे खाते रहे, अखबार पढ़ते रहे, फिर एकदम से बोले भाई वो अंडा तो आया नहीं, हमें हो रही देर, हम जा रहे हैं दफ्तर। और ऐनक यहाँ रखकर घर में पूरे घर को ढूंढवाते थे ऐनक। फिर मैंने पूछा भाई माथे पे कौन सी ऐनक है, पढ़ने की या देखने की? कहेंगे भाई देखने की चाहिए, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ये देखने की तो ऐनक पहने हुए हैं। तो इस तरह बहुत सारे किस्से थे, लेकिन बहुत अच्छे बाप थे। और लेकिन हमारे लिए उन्होंने जो हमारी वालदा ने किया, और उनकी वजह से हम आज जो कुछ भी हैं अपनी वालदा की वजह से हैं। और वो खुद अलीगढ़ में पढ़ाती थी, और घर में हमें स्कूल में कराची में भी हमें पढ़ाती थी। मुझे याद है मैट्रिक की मुझे वो तैयारी करा रही थी, इस्लामियात का पर्चा था, तो उन्होंने मुझे सूरह अल काफिरून पूरी याद करवाई, लिखवाई, और फिर कहने लगी आखिर में तुम एक इकबाल का शेर पढ़ देना, लिख देना। मैंने कहा वो कौन सा? कहना यूँ है ना, सूरह अल काफिरून, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो कहेंगे तुम लिख देना इकबाल का शेर, बातिल दो पसंद है, हक ला शरीक है, शिरकत में आना है, हक बातिल न कर कबूल। तो ये उनका म्यार था, और मुझे उसमें फर्स्ट क्लास मार्क्स मिले इस्लामियात के पर्चे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप सबके आने का। बहुत शुक्रिया। आपकी गुफ्तगू से आज अपने भुलक्कड़ होने का सदमा कुछ कम हो गया। तो ख़वातीनो हज़रात, ये बहुत दिलचस्प गुफ्तगू आपने सुनी। 5 मिनट हैं, अगर आप कोई सवाल करना चाहें। शायान साहब भी तशरीफ़ रखते हैं और पैनलिस्ट भी, लेकिन सवाल से पहले एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। अभी अनवर मकसूद साहब ने अपने तारुफ के बारे में जो जुमला कहा था, आप ही बताइए क्या मैंने कोई मुबालगा आराई की थी? तो जी कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप? जी बोलिए, मैं आपके करीब आ जाता हूँ। देखो माइक दे। नहीं, क्योंकि ये बहुत तंग करते हैं माइक वाले, सर पे ऐसे याजूज माजूज की तरह खड़े रहते हैं। 1999 में MA लिटरेचर के प्रोग्राम में कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रफ़त करीम ने कहा कि कमेंट ऑन एंटनी एंड क्लियोपैट्रा एज अ स्टोरी ऑफ लव, और एंड आई commented it's not a story of love, it's a story of lust if we read शानुल हक हकीज़ translation of Antony and Cleopatra। ये तो एक कमेंट था। एक शिकायत है, MD OUP भी बैठे थे लेकिन अभी चले गए। आपने एक प्रोग्राम किया था सिल्वर जुबली, जिसमें आपने मैडम नूरजहां को बिठा के और मोहम्मद अली साहब, आपने उन लेजेंड्स को बिठा के उनको सेलिब्रेट किया। मैं ये फ़ील करती हूँ, कल डॉक्टर अनवर सज्जाद और खालिदा हुसैन और अल्ताफ़ फातिमा, ये वो GT रोड पे बहुत सफ़र किया है मैंने, ट्रकों के पीछे लिखा होता है तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। ऐसा क्यों नहीं होता कि आज वो मौजूद होते हमारे दरमियान, हम उन्हें देखते, उस जनरेशन की लेजेंड्स को। जब लोग चले जाते हैं, हमारी OUP से गुजारिश है कि सेलिब्रेट करें अनवर मकसूद को, सेलिब्रेट करें हसीना मुईन को, वाइल दे आर देयर, प्लीज़। थैंक यू बेटा, आपने बहुत अच्छी बात की है। जो मुल्क के हालात हैं, इंशाअल्लाह हम सब उनके पास होंगे। जी, मुझे सिर्फ इतना अर्ज़ करना है कि शायान को हमेशा ये शिकायत रही कि हकी साहब के हवाले से कभी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ जो होना चाहिए था उनके शायान। तो आज ऑक्सफोर्ड का हमें बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हकी साहब के हवाले से इतना बड़ा और इतना मजबूत प्रोग्राम और इतने सारे लोग को उनकी मोहब्बत में यहाँ पर तशरीफ़ फरमाया और इतनी उम्दा गुफ्तगू हुई। तो मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वाक़ईतन वो बड़े आदमी थे और उनके लिए ऐसा ही प्रोग्राम होना चाहिए था। मैं भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने बाकी किताबों की पजीराई की, उनको छापा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लेकर एंथनी क्लियोपैट्रा का तर्जुमा, उसके बाद उन्होंने नोक झोंक अभी हाल ही में छापी, और सबसे बड़ा उनका जो कंट्रीब्यूशन है उर्दू में हकी साहब का, वो है बच्चों का अदब, जो उसकी अभी पिछले साल रुनुमाई हुई थी और उसको UBL ने बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया है। तो वो आप लोग ज़रूर पढ़ें। और उसमें ज़िया मोहद्दीन साहब की आवाज़ में CD है,
جسے تلفظ اور ادائیگی کا بھی انداز بچوں کو میں سمجھتا ہوں ہر اسکول میں پڑھائی جانی چاہیے کتاب. آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ شاید آپ سے بیشتر لوگ آپ جانتے ہوں شاید حقی صاحب اردو کے سلسلے میں یہ کہتے تھے کہ یہ لوگوں سے توقع رکھنا علاقائی زبان کے لوگوں جو بولنے والوں سے, پنجابیوں, پٹھان, بلوچیوں, سندھیوں سے, کہ وہ اردو کو اسی طریقے سے ادا کریں گے جیسے ہندوستان میں ادا کی جاتی تھی, تو یہ ممکن نہیں ہے. ہندوستانی اردو ہندوستان میں رہ گئی. پاکستانی اردو جو ہے اس میں تمام چاروں علاقائی زبانوں کے الفاظ سموہ کے اس کو پاکستانی اردو بنایا جائے تاکہ اس سے انسیت پیدا ہو, نہ کہ اس کو ہندوستانی اردو سمجھ کے اس سے نفرت کی جائے. اور میں نے دنیا دیکھی ہے, میں نے کسی دنیا میں کسی ملک میں جرمن کو اپنے بچوں سے انگریزی بولتے نہیں دیکھا, نہ فرانسیسی کو اپنے بچوں سے انگریزی بولتے دیکھا ہے, نہ میں نے کسی انڈونیشین کو بچوں سے انگریزی بولتے دیکھا ہے. اور اسپینش لوگ, آپ سے بہت سے لوگ شاید واقف ہوں اس بات سے کہ انگریزی بولتے ہوئے اور فرانسیسی بولتے ہوئے اتنے احساس کمتری کا شکار تھے جیسے کہ ہم اردو داں انگریزی بولتے ہوئے ہیں. کیونکہ اطالوی زبان جو تھی, لیٹن زبان جو تھی, لاطینی زبان جو تھی, وہ عمرہ کی اور پاورفل لوگوں کی زبان تھی. تو انگریز خود اپنی زبان سے بہت احساس کمتری کا شکار تھے اردو سے کی طرح, جیسے ہم لوگ اردو زبان بولنے والے سمجھتے ہیں کہ انگریزی بولنا بہت چیز ہے. انگریز اور فرانسیسی لوگ بھی اسی طرح کمپلیکس کا شکار تھے, لیکن ان کی زبانوں میں دنیا کے الفاظ آئے. اور لیٹن آج ڈیڈ لینگویج ہے, لیٹن زبان کو کوئی نہیں جانتا, انگریزی اور فرانسیسی کو اور اسپینش زبانوں کو لوگ جانتے ہیں. اسی طرح اردو میں بھی اگر الفاظ آئیں گے دنیا کے اور ہم بولیں گے, لیکن خدا کے واسطے انگریزی بولتے وقت انگریزی بولیں اور اردو بولتے وقت اردو بولیں. میں تھک گیا ہوں کہہ دیں میں بہت ٹائرڈ ہوں, یہ اس کی ضرورت نہیں کہنے کی. کوئی انگریز یہ نہیں کہتا کہ آئی ایم ویری تھک گیا. بہت شکریہ, اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا ایک دفعہ بہت شکریہ. شکریہ. اس کے ساتھ ہی اس سیشن کا اختتام ہوتا ہے. بہت شکر گزار ہوں آپ تمام پینلسٹ کی کہ انہوں نے بہت ہی دلچسپ گفتگو کی, اور حقی صاحب کا جو کردار ہے اردو زبان و ادب کے حوالے سے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہمیشہ لوگ اس کو محسوس کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.